بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عوامل کے پڑھنے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اس کے بعد اس کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 12 انبیاء ایسے گزرے ہیں۔ اس کی ڈبلنگ بند کر دیں، بیس اور آواز کھول دیں بس۔ 12 انبیاء اللہ تعالیٰ کے ایسے گزرے ہیں جو نبی ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے تھے، اللہ ہم ہیں تو تیرے نبی، لیکن حسرت یہ ہے کہ کاش تیرے محبوب کے امتی ہوتے۔ نبی یہ دعائیں مانگتے رہے اور اللہ نے یہ نعمت ہمیں بن مانگے دی ہے۔ انبیاء دعائیں مانگتے رہے اور ہمیں یہ نعمت بن مانگے مل گئی۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم جب پیدا ہوئے تو ہمیں خوشخبری ملی کہ تم حضور کے امتی ہو۔ ہم سب جمع ہوئے ہیں ایصال ثواب کے لیے۔ میں ایک شرعی مسئلہ بیان کر کے اس کے بعد اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر ایک امام اتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہو کہ لوگوں کا دل چاہے کہ یہ پڑھتا رہے اور ہم سنتے رہیں، اتنا سونا قرآن پڑھتا ہو، اور اس امام کے پیچھے 999 نمازی یہ چاہتے ہوں کہ یہ پڑھتا رہے اور ہم، ایک نمازی ایسا ہو جو کسی تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، یا اس نے کہیں جانا ہو، اور امام کو اس چیز کا علم ہو کہ میرے پیچھے ایک مقتدی ایسا کھڑا ہے جو زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کی مجبوری کا امام کو علم ہو، 999 چاہتے ہوں کہ امام پڑھتا رہے اور ہم، اور ایک بندہ کیا ہو، مجبور، تو حکم شریعت کا یہ ہے کہ امام پہ فرض ہے کہ وہ قرات ختم کرے اور سلام پھیر دے۔ یہ فرض نماز کا حکم ہے، محفل میلاد کا نہیں۔ کس کا حکم ہے؟ فرض نماز کا، کہ امام قرات مختصر کرے اور نماز کا سلام پھیر دے، ایک بندہ بھی مجبور ہو تو۔ ہماری محافل تب پر اثر ہوں گی جب مختصر ہوں گی۔ جو بندہ ظہر ٹائم کہا کے بیٹھا ہے نا، اب میں اس کو 20-25 منٹ بات کروں گا تو بیچارہ پریشان ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو میری گزارش ہے ادب کے ساتھ، میری بات کا برا تاثر نہیں لینا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ محافل پر اثر ہوں گی تب جب وہ مختصر ہوں گی، سیدھی سی بات ہے۔ جو بندہ مجبور بیٹھا ہو، آپ اس کو 100 دلیلیں دیں، اس کو ایک بھی پلے نہیں پڑنے، ٹھیک ہے؟ وہ دعا کیا مانگ رہا ہوتا ہے، یا پتہ نہیں کدوں مولوی صاحب نے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو محافل پر اثر کرنی ہے تو مختصر کر لیں، وہ پر اثر بھی ہو جائیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نا عمل کی توفیق دے۔ تھوڑی بیس کھول دیں، تھوڑی بیس کھول۔ ہم سب جمع ہوئے ہیں ایصال ثواب کے لیے۔ آپ نے توجہ میری طرف رکھنی، میں صرف چند باتیں آپ سے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اف ولا تنہرہما، کہ تم نے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ ہم صرف زبان سے اف نہیں کرتے، باقی سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ اف ہے نا، بس ہم زبان سے بولتے نہیں ہیں، باقی ہمارا انداز اٹھنے بیٹھنے کا، سر مارنے کا، باپ کی بات کو اگنور کرنے کا، باقی سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ اف ہے نا کہ اف نہیں کرنا، بڑی توجہ کے ساتھ بات سنیں۔ امام رازی نے جب اس کی تفسیر لکھی ہے نا، تو آپ نے لفظ اف کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ماں باپ،
اتنے بڑھاپے میں چلے جائیں، اتنے بوڑھے ہو جائیں کہ ماں باپ بولو براز یعنی پخانہ وغیرہ بھی بستر پہ کر دیں، اتنے بوڑھے ہو جائیں، تو امام راضی کہتے ہیں کہ اولاد کے لیے اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کرے۔ اگر اس نے ناک کے آگے کپڑا رکھا اور ماں یا باپ کے دل سے یہ خیال بھی گزرا نا کہ بچے کو صفائی کرنے میں اذیت ہو رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ لفظ اف ہے۔ اولاد کو اتنی بھی رخصت نہیں کہ وہ ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کر لے، اور آج صرف زبان سے اف نہیں ہے، باقی سب کچھ ہی ہم کر جاتے ہیں۔ جب پرانا دور تھا نا، بادشاہ ہوتے تھے، بادشاہ سلامت آج بھی ہیں، بادشاہی نظام آج بھی ہے، لیکن جب بادشاہ ہوتے تھے تخت لگتے تھے، عام ملاقاتیں ہوتی تھی، توجہ کے ساتھ میری طرف دیکھنا ہے، تو جب لوگ بادشاہ کی بارگاہ میں نذرانہ لے کے آتے تھے نا، وہ یوں کشکول بناتے تھے ہاتھوں کا، ہاتھوں کے اندر نذرانہ رکھتے تھے اور بادشاہ کی خدمت میں یوں پیش کرتے تھے۔ بادشاہ اگر اس کو ہاتھ لگاتا یا اٹھا لیتا تو یہ سمجھا جاتا کہ بادشاہ نے نذرانہ قبول کر لیا۔ یوں کشکول بنا کے خدمت میں پیش ہوتے تھے۔ اس بات کو آج کے دور میں سمجھنا ہو تو بڑا آسان ہے، جیسے لوگ آج مولویوں کو نذرانے دیتے ہیں ہاتھوں ہاتھ، نہ لینے والے کو پتا کہ کتنے آ گئے ہیں، نہ دیکھنے والے کو پتا کتنے چلے گئے ہیں، کوئی خبر نہیں، ہاتھوں ہاتھ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بولے تو صحیح ہے، ایسا ہی ہے۔ بادشاہ کو نذرانہ یوں دیں، علماء کو پیروں کو نذرانہ یوں دیں، اور ماں باپ کو جیب خرچہ یوں دیں کہ تیرا ہاتھ اوپر ہو اور ماں کا ہاتھ مانگنے والا نیچے ہو۔ جب تک باپ زندہ ہوتا ہے ماں راج کرتی ہے، اور جب بچوں کے خرچ لینے کی باری آتی ہے تو ماں کو یوں کشکول بنانا پڑے۔ اگر ماں تیرے سامنے کشکول بنا کے کھڑی ہے اور وہ اس انتظار میں کھڑی ہے کہ کب بیٹا اٹھے گا اور مجھے جیب خرچ دے کے جائے گا، تو ایک بات کو یاد رکھیں، آپ کے مال میں وسعت ہو سکتی ہے، ایک گھر کی بجائے دو ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں برکت کوئی نہیں ہوگی۔ باپ رخصت ہوتے ہیں تو ماں انتظار میں ہوتی ہے کہ بچے اٹھے اور مجھے خرچہ دے کے جائے، اور بیٹا اٹھتا ہے جیب سے نوٹ نکالے گا بہو کے سامنے، بچوں کے سامنے، اور ماں کو یوں خرچہ دے رہا کہ ماں کے ہاتھ نیچے ہوتے ہیں۔ کیا تیرے ماں باپ نے جب تجھے خرچہ دیا تھا تو لوگوں کو دکھا کے دیا تھا؟ ہمارے بچے دیکھیں کہ دادی کو خرچہ کیسے مل رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے مال میں بہت برکت ہو جائے گی؟ ماں اگر گھر کا نظام چلاتی ہے اور ماں رخصت ہو گئی اور باپ کا اب موقع آیا ہے نظام چلانے کا، اور اگر باپ صبح صبح اٹھ کے انتظار میں ہے نا کہ بیٹا اٹھے گا تو خرچہ دے گا تو ہانڈی لے کے آؤں گا، تو یہ لفظ اف میں شامل ہے۔ ماں باپ کو ہمارے اٹھنے کا بھی انتظار کرنا پڑے تو یہ ماں باپ کی توہین ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے نا، ہم چھوٹے تھے ہم سب، تو ہماری ماں، ہم سب کی ماں ہمیں ساتھ بازار لے کے جاتی تھی، اور گندے فرش پہ بیٹھ کے نا، گندے فرش پہ بیٹھ کے ایک شرٹ پکڑ کے، کرتا پکڑ کے، قمیض پکڑ کے زمین پہ بیٹھ کے بچے کو ناپتی تھی کہ میرے بیٹے کو پورا ہے کہ نہیں پورا۔ وہ کبھی ادھر منہ کر کے ناپتی تھی، کبھی ادھر منہ کر کے ناپتی تھی۔ وہ زمین پہ بیٹھ کے بچے کے پاؤں میں جوتا پہنا کے چیک کرتی تھی کہ میرے بیٹے کو پورا ہے کہ نہیں پورا۔ جب ہم جوان ہوئے اور وہ بوڑھی ہو گئی، ہم نے کتنی کے بار چادر لا کے ماں کے کندھے پہ ڈال کے کہا ماں تجھے پسند آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کتنی کے بار باپ کو جوتا لا کے دیا ہو۔ یہ سب کچھ لفظ اف کے اندر شامل ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم زبان سے اف کریں تو بس وہی اف ہوتا ہے۔ آج کے دور میں اولاد کو سمجھانے کا ایک بہترین طریقہ، توجہ میری طرف کریں آپ اپنی نسلوں کو قرآن سکھا دیں، آپ اپنی نسلوں کو قرآن سکھا دیں، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ سادہ سا کلیہ، ہم کہتے ہیں بچہ یہ بھی سیکھے، یہ بھی سیکھے، یہ بھی سیکھے، یہ بھی سیکھے۔ آپ بس ایک کام کریں، آپ نسلوں کو قرآن سکھا دیں، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ قرآن آپ کے بچے کو سکھائے گا کہ میں نے باپ کے آگے آگے نہیں چلنا۔ قرآن آپ کے بچے کو سکھائے گا کہ میں نے باپ کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ باپ کو جب یہ اذیت ہو نا کہ بچے بات نہیں مانتے، اور بچے نے اگر قرآن پڑھا ہوگا تو اس کو یہ بھی ادب پتا ہوگا
کہ جب تک باپ روٹی کا لقمہ نہ توڑے تب تک میں نے روٹی کا لقمہ بھی نہیں توڑنا. اگر آپ تھوڑی مہربانی فرمائیں تو پیسے نہ دیں تو مہربانی ہوگی. آپ بیٹھ کے میرے نبی کا دین سن لیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. پیسے کمانے کے لیے رستے میں اور تھوڑے کام تھے یار. جو نصیب کا ہوتا ہے بندے کو مل جاتا ہے. آپ صرف بیٹھ کے دین سن لیں یار، مہربانی آپ کی محبتوں کو اللہ قبول کر لے یار. ٹھیک ہے، میری بات کا برا تاثر نہیں لینا. اللہ پاک یہ خدمت قبول کرے. ٹھیک ہے، صرف بیٹھ کے آپ دین سنیں، صرف دین سنیں، مہربانی آپ کی. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بڑے بیٹے امام حسن، آپ نے اپنی ہوش میں کبھی بھی اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا. ایک دن سیدہ پاک نے آپ سے پوچھا، بیٹا حسن آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ بڑی توجہ کے ساتھ بات سنی. میں نے آپ سے کیا کہا، اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا. امام حسن عرض کرنے لگے، اماں جی میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا اس لیے نہیں کھاتا، ایسا نہ ہو کہ روٹی کے کسی حصے پہ آپ کی نظر ہو اور اگر حسن نے وہ ٹکڑا توڑ لیا تو کہیں ماں کی توہین نہ ہو جائے. نسلوں کو دین دیا نہیں ہے اور عزت ہم دین والی چاہتے ہیں. آج ہمارا معاشرہ آزادی یورپ والی اور عزت اسلام والی چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں آزادی یورپ والی ہو، دین دبئی والا ہو، کہ شیخ زید مسجد میں جائیں وہاں بادام پڑے ہوں، کاجو پڑے ہوں، کھجوریں پڑی ہوں، کہوہ پڑا ہو، سعودیہ سے زمزم منگا کے پڑا ہو، اور جب شیخ زید میں نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ساتھ سینما بھی ہونا چاہیے. آزادی ہم یورپ والی، دین ہم دبئی والا اور عزت ہم اسلام والی چاہتے ہیں. آپ نسل کو قرآن دیں، پھر قرآن ان کو ہر چیز دے گا. ہم جب اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہیں نا، توجہ کے ساتھ ان الفاظ کو سننا ہے، تو بیٹی کے سر پہ نا قرآن کا سایہ کرتے ہیں جب اس کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی بندے سے پوچھو بھائی بیٹی کو قرآن کا سایہ کر کے رخصت کیوں کیا، تو وہ ایک ہی جواب دے گا، قاری صاحب، مفتی صاحب، بیٹی قرآن کے سائے میں جائے گی نا تو قرآن کی برکت سے اس کی زندگی میں سکون ہوگا، اس کے گھر میں رحمت ہوگی، برکت ہوگی. آپ توجہ تو کریں، قرآن اگر سر کے اوپر ہو تو اتنی برکتیں ہیں، وہی قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوں گی. ہم نسلوں کو سائے دے رہے ہیں، تعلیم نہیں دے رہے. ساری زندگی بچوں کو دین سے بچا بچا کے جوان کر دیتے ہیں، اور نتیجہ بھلا کیا نکلتا ہے؟ جب باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا تو باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے، اور 4-5 جوان بیٹے ہوتے ہیں، وہ باپ کے نا سرانے کھڑے ہوتے ہیں، میت کے سرانے کھڑے ہوتے ہیں، اور باپ کے سرانے نا کھڑے ہو کے کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں، یار آ کے میرے ابو کو غسل تو دے دو. خدا کی قسم اس بندے سے بڑا غریب انسان دنیا سے گیا ہی کوئی نہیں جس کے مرنے کے بعد اس کے بچے بھی اس کو ہاتھ نہ لگائیں. مرنے کے بعد ایک بیٹا اٹھے گا، پاپا کا موبائل ہے، پاپا کی نشانی ہے، میں رکھوں گا. یہ پاپا کی گاڑی ہے، پاپا کی نشانی ہے، میں رکھوں گا. یہ پاپا کا لیپ ٹاپ ہے، پاپا کی نشانی ہے، میں رکھوں گا. تو تیرے باپ کے بدن سے جو کپڑے اترے تھے وہ تیرے باپ کی نشانی نہیں، تو نے غریب کو صدقہ کر دیے تھے. اور بھائی جس اولاد کے اوپر آپ اعتماد کر کے بیٹھے ہیں، اور بھائی یہ تو ہمارے مرنے کے بعد ہماری میت کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گی. جس اولاد کو دین سے بچا بچا کے جوان کر دیا، اور بھائی کفن کا جو کپڑا بچ جاتا نا، بچے تو وہ کپڑا اپنے گھر میں نہیں رکھتے. جس صابن کے ساتھ ماں یا باپ کو غسل دیا جاتا ہے، بچے تو وہ صابن اپنے گھر نہیں، تو بچوں کو صابن سے ڈر لگتا ہے. ہم کس گمان میں ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد بخشش کی دعائیں کریں گے؟ جس ہمارے بچے نے کبھی زندگی میں ہماری نماز نہیں پڑھی، ہماری زندگی میں کبھی اس نے قرآن نہیں پڑھا، ہم کیا تصور کرتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے قرآن پڑھیں گے؟ دین سال ثواب سے منع نہیں کرتا، سال بعد نہیں، مہینے بعد نہیں، ہفتے بعد نہیں، روز کریں. دین منع نہیں کرتا، لیکن ایک فیصلہ آپ کریں، سارا محلہ سارا خاندان پڑھ کے بیٹھے وہ ایک پلڑے میں، اور جو سگے بیٹے نے ایک رکوع پڑھنا ہے نا وہ ایک پلڑے میں ہے.
چیلم ہوتا ہے سالانہ ختم ہوتے ہیں نا تو لمبی لمبی چٹیں آتی ہیں جی اتنے 100 قرآن ہے، اتنے لاکھ مرتبہ یہ ہے، اتنے 1000 مرتبہ یہ ہے، اتنے 1000 مرتبہ یہ ہے. میں وہاں کبھی کبھی پوچھ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں اتنی لمبی چٹ آ گئی، اتنے 100 قرآن ہے، اس میں سے مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا؟ جن کا باپ یا جن کی ماں مری ہے انہوں نے کیا پڑھا؟ میں معذرت چاہتا ہوں دیندار لوگوں سے، معذرت چاہتا ہوں. اب تو مدرسوں میں پڑھے ہوئے قرآن بکتے ہیں، جا کے 2000 روپے مٹھی میں لگایا، آپ کو پڑھا ہوا 100 قرآن مل جائے گا. بھائی جس اولاد کے اوپر آپ مان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو آپ کے لیے سال ثواب بھی خرید کے لائیں گے. جس اولاد کو دین نہیں دیا، اور بھائی یہ تو مرنے کے بعد غسل کی اجرت، باپ کو نہلانے کی اجرت 1000 روپے دیتے ہیں. اب تو نہلانے والے بھی 5000 سے کم نہیں لیتے. اب تو عجیب تماشے شروع ہو گیا. ہمارے علاقے میں نا ایک خاتون کا انتقال ہوا تو بی بی کو بلایا جو نہلانے والی تھی. اس نے آ کے ایک سوال پوچھا، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے کہ 500 والا نوانا ہے کہ 1000 والا. ہم تعجب میں حیرانگی میں گر گئے، یار یہ کیا بات ہوئی. میں نے اپنی والدہ سے کہا اس سے پوچھیں گے کیا بات کر رہی ہے. کہنے لگی بیٹا وہ پوچھ رہی ہے کہ اگر صرف پانی لگاؤں گی تو 500 لوں گی، اور اگر صابن لگا کے نہلاؤں گی تو 1000 روپیہ لوں گی. ابھی کل رات کی بات ہے، ہمارے محلے میں ایک انتقال ہوا. نہلانے والی کو سوٹ دینا فرض ہو گیا. اب رات کو 12 بجے انہوں نے ہماری دکان کھلوائی جہاں ہم تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. 12 بجے وہاں سے انہوں نے ایک سوٹ لیا کہ ہم نے نہلانے والی کو دینا ہے، وہ نہلا کے بیٹھی ہوئی ہے، جا نہیں رہی. اور بھائی ہمارے مرنے کے بعد غسل کی یہ اجرت پڑے گی. آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے، مرنے والے میں اگر عیب نکل آئے، بدبو آئے، شکل بگڑ جائے، جسم بھاری ہو جائے، فیصلہ آپ کریں. نہلانے والا بیٹا ہو سگا، کسی کو بتائے گا میرا باپ ایسا تھا؟ بولے تو صحیح ہے. اور اگر غیر ہو، غیر کبھی چھپاتا نہیں، اپنا کبھی بتاتا نہیں. غیر تو گلی گلی چرائے چرائے تذکرہ کرے گا، بھائی میت بڑی بھاری ہو گئی سی، شکل ہوتی عجیب ہو گئی سی، بور تو آن لگ پئی سی. ہم سب اس بات کا فیصلہ کر کے اٹھیں، کیا آج اگر ہمیں دنیا سے آنکھیں بند کرنا پڑ جائیں، کیا میرا بیٹا میری میت کو ہاتھ لگائے گا؟ ایک بات کو پلے باندھ لیں، اولاد کے لیے جائیداد بنانا کوئی گناہ نہیں ہے. ایک نہیں، دو نہیں، 10 بنگلے دیں، دین منع نہیں کرتا. لیکن ایک مثال دینے لگا ہوں آپ کو، یہ کسی کی دولت پہ طنز نہیں ہے. الحمدللہ اپنا کماتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، کسی کی دولت پہ طنز ہے. لیکن ایک مثال دینے لگا ہوں، کبھی اگر آپ نے موت کے بعد اپنی زندگی دیکھنی ہو نا، موت کے بعد، تو ڈیفنس میں چلے جانا، قبرستان میں. جو لوگ قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں نا، ان کے بچے لاکھوں کی گاڑیوں میں اور کروڑوں کے گھروں میں رہتے ہیں. کیا کہا میں نے؟ لاکھوں کی گاڑیوں میں اور کروڑوں کے. اور آپ کو پورے قبرستان میں قرآن پڑھنے والا ایک بندہ نظر نہیں آئے گا. اولاد کو دے کے جائیں، دین منع نہیں کرتا، لیکن اولاد کو کم از کم اتنا دے کے جائیں کہ وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا مانگ سکے. آپ خود فیصلہ کریں. ایسے چیلم ہم ہر روز کریں، دین منع نہیں کرتا. ہم سب جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں وہ ایک پلڑے میں، اور مرنے والے کا بیٹا یا بیٹی اگر اتحیات میں بیٹھی ہوتی اور وہ کہتی ربنا اغفر لی والی والدیا، اللہ مجھے بھی بخش دے، میری ماں باپ کو بھی بخش دے، پھر سنائیں ماں باپ کی قبریں روشن ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ اتنے لمبے لمبے پرچے لے کے سالے صاحب کے لے کے آنا، بھی یہ سالے صاحب، مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا بھائی؟ مرنے والے بچوں کی حالت بھلا کیا ہوتی ہے جن کے ماں باپ چلے گئے ہوتے ہیں. میری بات سے ناراض نہیں ہونا. سارے مہمان آ کے نا فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ختم پاک کے بعد، اللہ مرنے والے کی بخشش کر دے، اللہ مرنے والے کی بخشش کر دے. اور جو مرنے والے کا بچہ ہوتا ہے نا، بیٹا ہوتا ہے، وہ اس وقت بھلا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ جب اس کے ماں باپ کی بخشش کی دعا ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھلا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ لوگوں کی گود میں پھل کے شاپر رکھ رہا ہوتا ہے. اس وقت بھی دعا مانگنا نصیب نہیں ہوتا. میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، جنازہ اٹھتے وقت
جو بیٹیاں غم سے بے ہوش ہوتی ہیں نا کہ ماں چلے گئی، باپ چلا گیا، سر کا سائیں چلا گیا، اب پریشان ہوں گے تو دکھڑے کس کو سنائیں گی؟ جنازہ اٹھتے وقت جو بیٹیاں غم سے بے ہوش ہوتی ہیں نا، ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ بیٹیاں، وہ بہو چاولوں کی پلیٹیں پکڑ کے نا آوازیں لگاتی ہیں، آنٹی بیٹھو روٹی کھا کے جانا، آنٹی بیٹھو روٹی کھا کے جانا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جعفر طیار شہید ہوئے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور آ کر فرمایا اہل خانہ سے کہ جعفر طیار کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے، تم کھانا تیار کرو، محمد خود ان کے گھر میں کھانا لے کے جائے گا۔ یہ دین ہمیں کون پڑھاتا جا رہا ہے؟ آپ نے کھانا دینا ہے، یتیم خانوں میں دیں، باہر مزدوروں کو دیں، مرنے والے کے گھر کے باہر بیٹھ کے لائنیں بنانا، یہ دین ہمیں کس نے سکھا دیا؟ 3 دن سو کے ہیں، وہ سو کے ہیں، اس کے بعد جتنا مرضی جس کو مرضی کھلائیں، دین منع نہیں کرتا۔ حکم تو شریعت کا یہ تھا کہ محلے دار ان کو کھلاتے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، بیٹا نا ابھی اپنی ماں یا باپ کو دفن کر کے نا گلی کے کنارے آتا ہے، اس کے ہاتھوں پہ ابھی قبر کی مٹی تازی ہوتی ہے اور اس کی زبان پہ لفظ بلا کیا ہوتے ہیں؟ سارے بھائی بیٹھو روٹی کھا کے جانا۔ اور جس کا باپ چلا گیا، جس کی جنت چلی گئی، جس کے سر کا سائیں چلا گیا، یار جن کے باپ نہیں ہیں ان سے پوچھو باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے۔ جب وہ عید کی نماز پڑھ کے اپنے گھر جائیں اور سینے لگا کے عید مبارک کہنے والا باپ نہ ہو، ان سے پوچھ کے دیکھو باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے۔ باپ ایک سورج ہوتا ہے جس کی تپش بڑی ہوتی ہے، بات بات پہ ڈانٹتا ہے، جھڑکتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، لیکن نوجوانوں اس بات کو یاد رکھو، جب باپ کا سورج غروب ہوتا ہے نا تو پھر زندگی میں اندھیرے بڑے چھا جاتے ہیں، پھر مخلص مشورہ دینے والا نظر نہیں آتا۔ باپ کے اپنے ٹانگوں میں طاقت نہ بھی نہ ہو، بڑھاپے میں ہو، اور جب بیٹے کو پریشان دیکھے تو بلا کہتا پتر تو گھبرانا نہیں، تیرا پیو والی جیوندا ہے۔ خدا کی قسم یہ صرف باپ ہوتا ہے، صرف باپ ہوتا ہے، یہ صرف باپ کا سایہ ہوتا ہے، یہ صرف باپ کی شفقت ہوتی ہے جو بچوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، جو اپنے باپ کو بھی دفن کر کے قبر کی مٹی ابھی اس کے ہاتھوں میں لگی ہوتی ہے، ہم اس کے ہاتھوں سے چاولوں کی پلیٹیں لے کے کھائیں۔ یہ دین ہمیں کس نے پڑھا دیا؟ جس کی ماں چلے گئی، باپ چلا گیا، جو خاندان کا سب سے سیانہ بندہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بڑا سیانہ بندہ ہے، بڑی سیانی گل کرتا ہے، وہ مرنے والے کے بیٹے سے بولا کیا پوچھتا ہے؟ سیانہ بندہ، اس کا سیان پونا چیک کریں۔ وہ جا کے نا بیٹے کے کان میں پوچھتا ہے پتر کنے کے پرونے نے کنیا کے دیگا پکانی ہے؟ اوئے ہوئے، جس کی جنت چلی گئی، جس کی ماں چلے گئی، یار جس کی سر کی چھاؤں چلے گئی، ہم اسے دیگوں کے سوال کرتے ہیں یار۔ خدا کی قسم جینا بڑا مشکل ہے، بڑا ہی مشکل ہے، کم از کم اپنا مرنا آسان کر لیں۔ پہلے میرے نبی پاک کی حدیث سنیں پھر آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوتا ہے نا، اس کو تیر لگے، نیزہ لگے، تو جو پہلا خون کا فوارہ نکلتا ہے، وہ خون کا پہلا قطرہ ابھی شہید کے بدن سے نکل کے زمین پہ نہیں گرتا، شہید کا ایک قدم زمین پہ دوسرا جنت میں ہوتا ہے۔ یہ کس کا مرتبہ ہے؟ ایک قدم زمین پہ دوسرا۔ اب اسی سے اگلی حدیث سنیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید اگر 3 مرتبہ بھی شہید ہو، کیا؟ پھر بولے، اس کا قرضہ تب تک معاف نہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ مرتبہ کیا تھا کہ ایک قدم زمین پہ دوسرا، اور قرض تب تک معاف نہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، اللہ نے آپ کو 10 روپے کی طاقت دی تھی، آپ 10 روپے کا سالے ثواب کریں۔ اللہ نے آپ کو 10 لاکھ کی طاقت دی ہے، آپ کریں دین منع؟ ایک بار آپ بھی بولیں دین منع؟ لیکن قرضہ اٹھا کے ایصال ثواب کرنے کا دین ہمیں کس نے پڑھایا؟ 10 روپے کی طاقت 10 روپے کا ایصال ثواب کریں، 10 لاکھ کی طاقت 10 لاکھ کا کریں، لیکن قرضہ اٹھا کے ایصال ثواب یہ کس نے دین پڑھا دیا ہمیں؟ اب توجہ آپ نے میری طرف کرنی ہے۔ ایک مزدور ہے جس کی 500 روپے دیہڑی ہے یا 700 روپے دیہڑی ہے، وہ صبح کماتا ہے، شام کو اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہے،
اس کا کل اثاثہ 700 روپیہ ہوتا ہے، صبح کمایا شام کو بچوں کو کھلا دیا۔ اب جب وہ مزدور مرتا ہے نا، 3000 روپے کا کفن، 10,000 روپیہ قبر کی جگہ، 10,000 روپیہ قبر نکالنے والے کا، گورگن کا، اور کم از کم 3 دیگے بھی پکیں آج کے دور میں تو 50,000 کی، ایسا ہی ہے۔ یعنی وہ مزدور جو 700 کماتا تھا اپنے بچوں کو کھلاتا تھا، وہ مر جائے نا تو اس کے بچوں کو 1,00,000 روپیہ چاہیے اپنے باپ کو دفن کرنے کے لیے۔ جینا بڑا مشکل ہے، کم از کم اپنا مرنا تو آسان کریں نا یار۔ ہم کھانا نہیں پکائیں گے فوتگی والے دن، کون سی قیامت آ جائے گی یار۔ اب اس بات کو تھوڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا، میں کھانا پکانے کی مخالفت نہیں کر رہا، حرام نہیں کہہ رہا، یہ بات ذہن میں رکھیں، لیکن ایک مسئلہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مرنے والا جو مال چھوڑ کے جاتا ہے وہ اس کے بچوں کا کیا ہوتا ہے؟ بولیں یار، یتیموں کا کیا ہوتا ہے؟ آپ حضرات ناراض تو نہیں ہو رہے؟ بولے تو صحیح ہے۔ میں جانتا ہوں سنی لوگوں کا مزاج ہوتا ہے لچھے دار تقریریں سننے کا، ٹھیک ہے، ہماری تباہی بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ مرنے والا جو مال چھوڑے وہ یتیموں کا کیا ہے؟ 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹے سے بھی اگر اجازت نہ لی جائے مرنے والے کے پیسوں سے کھانا پکانے کی، کھانا کھانا کیا ہوگا؟ یتیم کا مال کھانا کیا ہے؟ ایک بچہ بھی اجازت نہ دے تو ہمارا رویہ، ایک بات کو یاد رکھیں، دین پہ چلیں، رسم و رواج چھوڑ دیں۔ جینا بڑا مشکل ہے، کم از کم اپنا مرنا آسان کر لیں۔ اگر ان رسم و رواجوں کو آج ہم نے ختم نہ کیا تو قسم خدا کی ہمارے نسلیں مہنگائی سے پس جائیں گی اور مجبور ہو کے وہ دین سے بدزن ہو جائیں گی۔ میرے جانے کے بعد کوئی بندہ یہ تاثر نہ لے کے مولوی پتہ نہیں کس کمپنی کا آیا تھا، آپ کی میری کمپنی ایک ہے، لیکن ہمارے اس رویے نے لوگوں کو دین سے بدزن کر دیا، ہمارے رسم و رواجوں نے لوگوں کو دین سے دور کر دیا۔ خدا کے واسطے صالح ثواب کریں یار، روز کریں یار۔ اب توجہ آپ نے کرنی، جو میں مسئلہ آپ کو سمجھانے لگا تھا، جو ہم مرنے والے کے لیے کھانا دیتے ہیں اس کا ثواب ہے جو مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ کھانے کا ثواب مرنے والے کو، آپ بولیں ذرا، تب تک ثواب ہوتا ہے جب تک وہ کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے۔ جب کھانا کھانے والے کو کھانا ہضم ہو گیا تو ثواب ختم، کیونکہ چیز باقی نہیں ہے تو ثواب بھی باقی نہیں ہے۔ ہاں یہ پنکھا ہے، کسی نے اپنے ماں یا باپ کے لیے لگوا دیا، جب تک یہ نمازیوں کو ہوا دیتا رہے گا اس کا ثواب مرنے والے کی قبر میں جاتا رہے گا۔ کیوں؟ چیز باقی ہے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ چیز جاری ہو تو ثواب جاری ہوتا ہے، چیز جاری ہو تو ثواب بھی، جب چیز ختم ہوگی تو ثواب بھی۔ پنکھا جس دن جل جائے گا اتر جائے گا، ثواب ختم ہو جائے گا۔ اگر چاہتے ہیں نا کہ ماں باپ کے لیے واقعی صالح ثواب کرنا ہے، اس کا بہترین صالح ثواب بھلا کیا ہے؟ اپنی نسل میں سے ایک بچے کو دین پہ لگا دو، سب سے بہترین صالح ثواب ہے۔ وہ بچہ ایک ایک سانس لے گا تو ماں باپ کی قبر روشن ہوگی۔ اگر بات سمجھ نہیں ہو میں بات آسان کر دیتا ہوں، توجہ میری طرف کرے۔ مرنے والے کا بیٹا، کیا کہا میں نے؟ اگر ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ بولے تو صحیح ہے۔ مجھے پتہ باتیں سننا بڑا مشکل ہے آپ کے لیے۔ مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ، انجینئر ہو تو، دکاندار ہو تو، سرمایہ دار ہو تو، سوچو تو صحیح، اگر مرنے والے کا بیٹا حافظ قرآن ہو تو، مرنے والے کا بیٹا اگر عالم دین ہو تو جہاں تک نگاہ اٹھائیں گے کون ہوں گے؟ سوچو مرنے والے کی بخشش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پھر او میرے بھائی میں گفتگو سمیٹنے کی طرف آ گیا، بس ایک درد، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا،
کل کو وہ سلوک ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ ہم مرنے والوں کے ساتھ بھلا کیا کر رہے ہیں؟ ایک بات پوچھ لوں، آپ سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہم سب، میں یہاں سے لے کے ہم سب گھر میں کیا کہہ کے آئے تھے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے یار، بولیں گے تو شاید بات سمجھ آ جائے۔ کیا کہہ کے آئے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ 40ویں پہ جا رہے ہیں، ایسا ہی ہے، شک تو کوئی نہیں ہے۔ آتے وقت ہم پھل لے کے آئے ہوں گے، بولو یار، جتنا قریبی رشتہ اتنا اچھا پھل، ایسا ہی ہے۔ گھر میں کہہ کے آئے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ 40ویں پہ، آتے وقت کیا لے کے آئے؟ پھل۔ 40واں زندہ بندے کا ہوتا ہے کہ مرنے والے کا؟ بولے یار، مرنے والے کا۔ ہم گھر سے آئے تھے کیا لے کے؟ پھل۔ پھل زندہ بندہ کھائے گا کہ مردہ؟ بولے یار، آئے کس کے لیے تھے؟ پھل کون کھائے گا؟ آئے کس کے لیے تھے؟ اس کے لیے کیا لائے ہیں؟ سب اپنے گھر میں کیا کہتے ہیں کہ ہم چیلم پہ جا رہے ہیں، سالے ثواب کے لیے جا رہے ہیں، مرنے والے کے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ اور ساری زندگی ہماری ایسی بیت گئی ہے، ہم جاتے ہیں تعلقات، رشتہ داریاں نبھانے کے لیے، جتنا قریبی رشتہ اتنا اچھا پھل۔ آئے مرنے والے کے لیے تھے، لیکن ہم اس کے لیے کچھ لائے، تو کیا خیال ہے جب لوگ ہمارے لیے آئیں گے تو فاتح پڑھ کے لائیں گے نا، 2 بار یاسین بھی پڑھ کے لائیں گے۔ اور بھائی جو سلوک ہم کر رہے ہیں وہ سلوک ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ اور میں اپنی ذات کی طرف اشارہ کر کے، تاکہ میری بات کسی کو بری نہ لگے، ہم جنازہ پڑھنے کے بعد نا مرنے والے کے بیٹے کو ڈھونڈتے ہیں۔ دوست ہمارا کہتے چلا چلیے، ہم کہتے ہیں ٹھہر جا میرے پتر نو ملنا وا۔ ہم مرنے والے کے بیٹے کو جنازے کے بعد ڈھونڈ کے ملتے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، مقصد اس کو تسلی دینا ہوتا ہے یا اپنا چہرہ دکھانا؟ پتہ چلے کہ تیرا باپ مرا تھا تو جنازہ پڑھنے میں بھی آیا ہوا تھا، ایسی نماز سے مرنے والا بخشا گیا؟ بھائی جو سلوک ہم کر رہے ہیں وہ کل کو ہمارے ساتھ، اور بھائی ہم تو جنازوں میں خاموش کھڑے رہتے ہیں اور شکر کیا ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے جنازہ اونچی آواز سے نہیں ہوتا۔ ایک بات کو میرے بھائی یاد رکھ، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، رب تو جانتا ہے نا۔ تو نے ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکہ دیا ہو، قسم باخدا تیرے جنازے میں صرف وہی لوگ آئیں گے جن کو جنازہ نہیں آتا ہوگا۔ دنیا میں ماں باپ کے ساتھ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے جنازے میں خاموش کھڑی رہے۔ اس سے بڑا دھوکہ ماں باپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے سے لے کے ہم سب آج اپنے اندر اتر جائیں، یار اگر آج مجھے دنیا سے جانا پڑے اور میرا پتر مینوں نوائے گا، میرا پتر میرا جنازہ پڑھانے کے قابل ہے؟ جنازہ پڑھانا یہ کسی مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ باپ جائے تو بیٹا پڑھائے، بیٹا جائے تو اس کا باپ پڑھائے۔ خدا کی قسم جتنا درد تکبیر کہتے وقت بیٹے کی تکبیر میں ہوگا نا، اس کی آواز میں ہوگا، دنیا کے بڑے سے بڑے مولوی کی تکبیر میں وہ درد نہیں ہو سکتا۔ بڑے سے بڑا پیر آ جائے وہ درد اس کی تکبیر میں نہیں ہوگا جو جنازہ پڑھاتے وقت سگے بیٹے کی تکبیر میں ہوگا۔ اس کو پتا ہوگا سامنے میری ماں ہے، سامنے میرا باپ ہے، اس کی بخشش کا سامان میں نے کرنا ہے۔ یہاں پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے، امام کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ ایسی اولادوں کے لیے جو کچھ مرضی کر جائیں، لیکن اگر وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو ہاتھ بھی نہ لگائیں تو پھر آپ کو احساس ہوگا۔ اور اس کا تصویر کا نقشہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ نے کھینچا تھا۔ آپ فرماتے تھے جاندی وار ڈرونا بنیو، جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ خاطر تو پاپ کمائے اج کتھے نے تیرے کر دے۔ حلال حرام کی تمیز نہیں، صبح شام کی تمیز نہیں، گرمی سردی کی تمیز نہیں، بس اولاد کا کچھ بن جائے، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ کبھی سوچا کہ تیرے بعد تیرے ہی کیا ہوگا؟ سب سے بڑا دھوکہ ہم مرنے والوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ ہم جب ان کے اصالے ثواب کے لیے آتے تو ان کے لیے نہیں آتے ہیں ہم لوگ۔ ہم جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو جو اس کا رشتہ دار زندہ ہو، جس سے ہمارا تعلق ہو، ہم اس کے منہ کو جاتے ہیں۔ جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں کل کو ہمارے ساتھ
ہونا ہی ہونا ہے. آخری واقعہ اور گفتگو مکمل ہو گئی. توجہ کے ساتھ سننا، جو سلوک ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے. پھر بولیں. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ایک دوست تھے، ان کا نام تھا مولانا عبدالحی لکھنوی. یہ قائد اعظم کے نا قریبی دوست تھے، اور یہ پاکستان بنانے میں قائد اعظم کے ساتھی تھے، تحریک پاکستان کے کارکن تھے. کیا نام بتایا میں نے؟ پھر بولیں. عبدالحی لکھنوی. آپ کے ہزاروں مرید تھے اور ہزاروں شاگرد تھے. آپ کے دور میں نا ایک درزی تھا، اس کی یہ عادت تھی کہ جب بھی مسجد میں کسی کے جنازے کا اعلان سنتا تھا نا تو دکان بند کر کے جنازہ پڑھنے چلا جاتا. تو اس کے جو پڑوسی دکاندار تھے نا وہ اس کو طنز کرتے تھے، یار تو بڑا عجیب بندہ ہے، نہ تو مرنے والے کو جانتا ہے نہ مرنے والا تجھے جانتا ہے، تو کام کاج کا حرج کرتا اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا ہے. اس نے کہا بہو جی میں سنیا جیڑا کسے دا پڑھے پھر لوکی ودا پڑھ دینا. جیڑا وقت بیتتا گیا وہ جنازے پڑھتا گیا. مولانا عبدالحی لکھنوی جو قائد اعظم کے دوست تھے، ان کا نا انتقال ہو گیا. اور تاریخ پاکستان کے الفاظ ہیں کہ جنازہ اتنا بڑا تھا کہ ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ وضو کرتے رہ گئے اور وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، اتنا رش تھا. اب جب مولانا عبدالحی لکھنوی کا جنازہ ہو گیا نا تو اعلان ہوا کہ ایک جنازہ اور پڑھ کے جانا. اب جو لوگ وضو کر رہے تھے وہ بھی جنازے میں شریک ہو، جنازہ اس سے بھی بڑا ہو گیا. اور جب دوسرا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو پتہ چلا یہ وہ درزی تھا جو اللہ کی رضا کے لوگوں کے جنازے پڑھا کرتا تھا. تو جو سلوک ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے. اگر ہم خاموش کھڑے ہیں تو پھر لوگ بھی، اور اگر ہم چیلم پہ صرف پھل لے کے ہیں تو پھر لوگ بھی. بس آج آپ نے ایک وعدہ کر کے جانا ہے، کر لیں گے. جب بھی گھر سے نکلے نا چیلم کے لیے، کل خانی کے لیے، سالانہ برسی کے لیے، کم از کم ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے چلے جائیں. اور جا کے جب پھل پکڑائے نا، اور پکڑاتے بھی اس کے بچوں کو ہیں تاکہ پتہ چلے کہ انکل کیا لے کے آئے تھے، معذرت چاہتا ہوں میں. ساتھ یہ بھی کہہ دیا کریں کہ تیرے باپ کے لیے میں فاتحہ بھی پڑھ کے لایا. مدرسوں کے پڑھے ہوئے قرآن لیں، 100 نہیں ہزاروں لیں، وہ سب ایک پلڑے میں ہوں گے. اور سگا بیٹا بیٹھ کے ایک رکوع پڑھ لے. جو ٹھنڈ ماں کو یا باپ کو اس سے پڑھنی ہے نا، وہ مدرسے کے 1000 قرآن سے نہیں پڑھنی. اتنے لمبے لمبے پرچے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب جس نے جس نیت سے پڑھ لیا اس کو پہنچ گیا. سوال یہ کہ اس اتنے طویل پرچے کے اندر اس کے بیٹے اور بیٹیوں نے کیا پڑھا ہوا ہے. سوال تو صرف اتنا سا ہے. تو خدا کے واسطے اپنی نسلوں میں سے ایک بچے کو دین پہ لگا دیں. اس کا فائدہ بھلا کیا ہوگا؟ جب ہم دنیا سے جائیں گے نا تو ہماری میت غسل کے لیے نہیں ترسے گی. وہ کہے گا کہ میرا باپ ہے، اس کو میں نہلاؤں گا، میرا باپ ہے میں کفناؤں گا، میرا باپ ہے جنازہ میں پڑھاؤں گا، میرا باپ ہے دفن میں کروں گا. ایک بیٹی کو دین پہ لگائیں، خدا کی قسم ماں کے جانے کے بعد ماں غسل کے لیے نہیں ترسے گی. اور اگر دین پہ نہ لگایا تو پھر ہمارے غسل کی اجرت 1000 روپیہ پڑے گی. اور ہمارے بدن سے اترنے والا لباس بھی بچے گھر میں نہیں رکھیں گے. صابن جس سے نہلایا جائے گا وہ صابن گھر میں نہیں رکھیں گے. نہلاتے وقت جو روئی استعمال ہوتی ہے نا، باقی روئی بچے گھر میں نہیں رکھتے. آنے والا جو دور ہے نا، آپ کو اندازہ بھی شاید ہے کہ نہیں ہے، لوگ باپ اور ماں کی میت مردے خانہ بھیجا کریں گے اور وہاں سے غسل دلوا کے گھر بلایا کریں گے. اور ان چیزوں نے کرونا کو ثابت کیا ہے. کرونا نے اس چیز کو ثابت کیا کہ سگی اولاد نے اپنے ماں باپ کو ہاتھ نہیں لگایا. لیکن جن کی نسلیں دیندار تھیں انہوں نے کہا تھا کوئی بات نہیں، ہمیں کرونا ہوتا ہے ہو جائے، لیکن باپ کو غسل ہم خود دیں گے، نہلائے بغیر باپ کو دفن نہیں ہونے دیں گے. اس واسطے اگر چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری زندگی سکون میں رہے تو اپنی نسلوں میں سے ایک بچے کو دین پہ لگا دیں. خدا کی قسم جتنا درد اس کی تکبیروں میں ہوگا نا اور کسی مولوی کی تکبیر میں نہیں ہو سکتا. مزیداری تو یہ ہے کہ جب سالانہ برسی ان مرحومہ کی آئے تو ان کی نسل میں سے، وہ پوتوں میں سے ہو، پوتیوں میں سے ہو، نواسوں میں سے ہو، نواسیوں میں سے ہو، پتہ چلے کہ ایک بچہ جو ہے وہ دین پہ لگ گیا. پھر تو ہے مرنے والے کو اصل اصالِ ثواب. باقی جتنا بھی آپ کریں گے جب تک چیز ہوگی تب تک ثواب
لیکن بچے کا ایک ایک سانس ہوگا ماں باپ کی قبروں کو روشن کر دے گا۔ اس واسطے خدا کے واسطے رسم و رواج سے باہر نکل آئیں۔ جینا بڑا مشکل ہے، کم از کم اپنا مرنا آسان کریں، رسم و رواج سے نکل آئیں۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ۔